میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے۔ پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ 8 پر یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ، درود پاک پڑھنے والا کس قدر خوش نصیب ہے کہ اس کا نام ما ولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نقطہ انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود پاک پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے۔ جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والے تبار مکے مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی، اور کیوں نہ ہو اپنے غلاموں کو وہ پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر باذن تعالی یعنی اللہ کی اجازت سے امداد فرمائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم دعوت اسلامی کے سنت و بر اجتماع میں ازبنڈ ضلع لوئر دیر KPK میں حاضر ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حقوق دو طرح کے ہیں، ایک حقوق اللہ عز و جل کے ہیں اور دوسرا حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق ہیں۔ حقوق اللہ تو ہم پر اس وجہ سے لازم ہے کہ ہم اللہ عز و جل کے بندے ہیں، اس نے ہمیں پیدا فرمایا، وہی ہمارا خالق و مالک ہے، پالنے والا ہے، اسی وجہ سے اس کے احکامات کی بجا آوری ہم پر لازم ہے۔ لیکن بندوں کے حقوق کی ادائیگی ہم پر کیوں ضروری ہے، اس بات کا جواب دیتے ہوئے حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان یا تو اکیلا رہتا ہے یا کسی کے ساتھ، اور چونکہ اس کا اپنے ہم جنس لوگوں کے ساتھ میل جول کے بغیر زندگی گزارنا بے حد مشکل ہے، لہذا اس پر مل جل کر رہنے کے آداب سیکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ مل جل کر رہنے کے کچھ حقوق ہیں جنہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا
کہ بندوں کے حقوق لازم ہونے کا بنیادی سبب تمام انسانوں کا مل جل کر ایک کے ساتھ رہنا ہے. اور آج کے بیان میں انشاءاللہ عز و جل ہم حقوق العباد کے اہمیت کے متعلق مدنی پھول سننے کی کوشش کریں گے. وہ اسلامی بھائی جو ہسبنڈ ضلع دیر کے اندر اجتماع میں حاضر ہیں، توجہ فرمائیں. آئیے حقوق العباد کے حوالے سے ایک حکایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی اپنے رسالے ظلم کا انجام صفحہ نمبر 13 پر روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص کو بعد وفات کسی نے خواب میں دے کر پوچھا، ما فعل اللہ بک، اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا لیکن حساب کتاب ہوا. یہاں تک کہ اس دن کے بارے میں پوچھ گچھ ہوئی جس روز میں روزے سے تھا اور اپنے ایک دوست کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا. جب افطار کا وقت ہوا تو میں نے گیہوں کی ایک بوری میں سے ایک گیہوں کا دانہ، گندم کا دانہ اٹھایا اور اس کو توڑ کر کھانا ہی چاہتا تھا کہ ایک دم مجھے احساس ہوا کہ یہ دانہ میرا نہیں ہے. چنانچہ میں نے اسے جہاں سے اٹھایا تھا فوراً اس جگہ ڈال دیا اور مجھ سے اس کا بھی حساب لیا گیا. یہاں تک کہ اس پرائے گیہوں کے توڑے جانے کے نقصان کے بقدر مجھ سے میری نیکیاں لے لی گئیں. یعنی ایک گندم کا دانہ جو میرا نہیں تھا، میں کھانا چاہتا تھا، کھایا نہیں، صرف توڑ کے رکھ دیا. قیامت کے دن اس کا بھی حساب لیا گیا اور میری نیکیاں لے کر دے دی گئیں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے کہ جب پرائے گندم کے دانے کے ایک معمولی دانے کو بلا اجازت توڑنے کا اس قدر نقصان ہے کہ مرنے کے بعد اس شخص کو نیکیاں دینی پڑ گئیں، تو ایک مسلمان کے بنیادی حقوق پامال کرنا اور اس کی کچھ پرواہ نہ کرنا کس قدر نقصان اور خسارے کا سبب ہے. افسوس، صد افسوس، ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق کو بری طرح پامال کیا جاتا ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اس معاشرے کی حالت زار پر کڑن کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اب صرف گیہوں کا دانہ توڑنے یا کھا جانے ہی کی بات کہاں ہے. آج کل تو کئی لوگ بغیر دعوت کے دوسروں کے یہاں پیٹ بھر کر کھانا کھا جاتے ہیں. دعوت نہیں ہے، بلایا نہیں ہے، مگر کھانا کھا جاتے ہیں. حالانکہ بغیر بلائے کسی کی دعوت میں گھس جانا شرعاً منع ہے، گناہ ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جو بغیر بلائے گیا وہ چور بن کر گھسا اور غارت گری کر کے نکلا. نیز آج کل قرض کے نام پر لوگوں کے ہزاروں روپے بلکہ لاکھوں روپے ہڑپ کر لیے جاتے ہیں. ابھی تو یہ سب کچھ آسان لگ رہا ہوگا لیکن قیامت میں بہت مہنگا پڑے گا. اسے لوگوں کا قرضہ جو دبا لیتے ہیں اسے غور کرنا چاہیے کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ جو دنیا میں کسی کے 3 پیسے کا حق یعنی قرض دبا لے گا، بروز قیامت اس کے بدلے 700 با جماعت نمازیں دینا پڑیں گی. جی ہاں، جو کسی کا قرض دبا لے گا وہ ظالم ہے اور سخت نقصان میں ہے. حضرت سیدنا سلیمان طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مجموعہ حدیث طبرانی میں نقل کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے ظالم کی نیکیاں مظلوم کو
اور مظلوم کے گناہ ظالم کو دلوائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کیمیائے سعادت میں نقل کرتے ہیں کہ جو شخص قرض لیتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں اچھی طرح ادا کر دوں گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کے لیے چند فرشتے مقرر فرما دیتا ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اس کا قرض ادا ہو جائے۔ اور اگر قرض دار قرضہ ادا کر سکتا ہو تو قرض خواہ کی مرضی کے بغیر اگر ایک گھڑی بھر بھی تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا اور ظالم قرار پائے گا، خواہ روزے کی حالت میں ہو یا سو رہا ہو، اور اس کے ذمے گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ گویا ہر حال میں اس کے گناہ کا میٹر چلتا رہے گا، ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس پر پڑتی رہے گی۔ یہ گناہ تو ایسا ہے کہ نیند کی حالت میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر مقروض اپنا سامان بیچ کر قرض ادا کر سکتا ہے تب بھی اسے ادا کرنا پڑے گا، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ اگر قرض کے بدلے ایسی چیز دے جو قرض خواہ کو ناپسند ہو تب بھی دینے والا گناہگار ہوگا، اور جب تک اسے راضی نہیں کرے گا اس ظلم کے جرم سے نجات نہیں پائے گا، کیونکہ اس کا یہ فعل کبیرہ گناہوں میں سے ہے مگر لوگ اسے معمولی خیال کرتے ہیں۔ وہ اسلامی بھائی جو آج ازبنڈ میں، ضلع دیر میں اطراف سے تشریف لائے ہیں، غور کیجئے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معاملہ انتہائی نازک ہے کہ بندوں کے حقوق العباد کی تلفی، یعنی ان کو ضائع کرنا، کتنا بڑا نقصان ہے آخرت میں۔ حضرت شیخ ابو طالب محمد بن علی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ قوت القلوب میں فرماتے ہیں کہ زیادہ تر اپنے نہیں بلکہ دوسروں کے گناہ ہی دوزخ میں داخلے کا سبب ہوں گے۔ یعنی جو افراد جہنم میں جائیں گے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ زیادہ تر وہ ہوں گے جو دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ یعنی جو حقوق العباد تلف کرنے کے سبب انسان پر ڈال دیے جائیں گے، نیز بے شمار افراد اپنی نیکیوں کے سبب سے نہیں بلکہ دوسروں کی نیکیاں حاصل کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے دوسروں کی نیکیاں حاصل کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جن کی دنیا میں دل آزاریاں اور حق تلفیاں ہوئی ہوں گی۔ یوں بروز قیامت مظلوم اور دکھیارے لوگ فائدے میں رہیں گے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بندوں کے حقوق کا معاملہ واقعی بہت نازک ہے، ہمیں اس بارے میں ہر وقت محتاط رہنا چاہیے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو آج ضلع دیر کے ازبنڈ میں جمع ہیں، غور کیجئے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، حق کسی قسم کا بھی ہو جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے معاف نہیں ہوتا۔ حقوق اللہ تو ظاہر ہے، اللہ کے سوا کون معاف کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور گناہ کون بخشے سوائے اللہ کے۔ اور بندوں کے حقوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ضابطہ مقرر فرما رکھا ہے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے۔ اگر وہ ہماری مرضی کے بغیر بھی چاہے تو لوگوں کے حقوق معاف فرما دے، یہ عین اس کا عدل ہے، اور ہم بھی اسی کے اور ہمارے حقوق بھی اسی کے مقرر کردہ ہیں۔ اور اگر وہ ہمارے خون،
مال، عزت وغیرہ کو معصوم اور محترم نہ کرتا تو کوئی ہمیں کیسی ہی تکلیف پہنچاتا ہمارے حق میں کبھی بھی گرفتار نہیں ہوتا۔ یوں اب بھی اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہمارے حقوق معاف فرما دے، کیونکہ وہی حقیقی مالک ہے، مگر اس رب کریم کی رحمت ہے کہ ہمارے حقوق کا اختیار ہمارے ہاتھ میں دے رکھا ہے۔ بے شک ہمارے بخشے بغیر اس نے شکل نہیں رکھی کہ وہ بخش دے، تاکہ کوئی مظلوم یہ نہ کہے کہ اے میرے مالک مجھے میرا حق نہیں ملا۔ تو لہذا بندوں کے حقوق ادا کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس دین متین میں بندوں کی حقوق کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور دیا ہے، حقوق العباد پر، افراد کے حقوق پر۔ اور جب کسی مسلمان پر دوسرے مسلمان کا حق ثابت ہو جائے تو اس کو حق ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، مگر آج کل غفلت کا دور دورہ ہے اور بندوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، کسی مسلمان کا حق دبانا، اسے کسی طرح ستانا، اس کا دل دکھانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور بلا وجہ کسی مسلمان کو ستانا، جو لوگ مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، مسلمانوں کو ستاتے ہیں، مسلمان کو اذیت دیتے ہیں، مسلمان کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ترجمہ کنز الایمان: بے شک جنہوں نے ایذا دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو جو آج ازبرڈ میں جمع ہیں، غور کیجئے کہ مسلمانوں کے حقوق کو ادا نہ کرنا، مسلمان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانا، مسلمان کو تکلیف دینا، اسے عذاب نار یعنی آگ کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس لیے خوب محتاط رہنا چاہیے اور مسلمانوں کو بلا وجہ ڈرانے، دھمکانے، ان کا حق دبانے سے ہمیشہ باز رہنا چاہیے۔ کسی سے ناانصافی کرنے، کسی کے بھرے مجمع میں ذلیل کرنے، بے عزتی کرنا، گالیاں دینا، مارنا، پیٹنا، ہر وہ کام جس سے دوسرے مسلمان کے حقوق پامال ہوتے ہوں، یقیناً یہ ظلم ہے۔ حضرت سیدنا شریف جرجانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کسی چیز کو اس کے علاوہ کہیں اور رکھ دینا یہ ظلم ہے، جبکہ شریعت میں ظلم سے مراد یہ ہے کہ کسی کا حق مارنا، کسی کو غیر محل میں خرچ کرنا، کسی کو بغیر قصور کے سزا دینا۔ یاد رکھیے، ظلم کا انجام بہت ہی بھیانک اور خطرناک ہے۔ ظالم شخص آخرت میں تو عذاب کا شکار ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا شخص دنیا میں بھی سخت حالات سے دوچار ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے پھر نہیں چھوڑتا۔ یہ فرما کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 102 ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان: اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی کہ جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ دردناک کڑی یعنی سخت ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوگو اسلامی روڑوں، حدیث مبارکہ میں کئی مقامات پر بندوں کے حقوق کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ آئیے اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے 4 حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی سب چیزیں مسلمان پر حرام ہیں، اس کا مال، اس کی آبرو، اس کا خون۔ آدمی کو برائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ نمبر 2، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ذمے اپنے بھائی کا آبرو وغیرہ کسی بات کا ظلم ہو،
اسے لازم ہے کہ قیامت کا دن آنے سے پہلے یہی دنیا میں معافی مانگ لے، کیونکہ وہاں نہ دینار ہوں گے اور نہ ہی درہم۔ اگر اس کے پاس کچھ نیکیاں ہوں گی تو بقدرے اس کے حق کے اس سے لے کر اسے دے دی جائیں گی، ورنہ اس مظلوم کے گناہ اس ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ نمبر 3، دفتر یعنی رجسٹر 3 ہے۔ ایک دفتر میں اللہ تبارک و تعالی کچھ نہ بخشے گا، اور ایک دفتر کی اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں، اور ایک دفتر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ چھوڑے گا۔ اور وہ دفتر جس میں اصلاً کچھ معافی نہیں، وہ تو کفر ہے اور کسی طرح نہ بخشا جائے گا۔ اور وہ دفتر جس کی اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں، وہ بندے کا گناہ ہے۔ اگر کسی دن کا روزہ ترک کیا یا نماز چھوڑی، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے اور درگزر فرمائے۔ اور وہ دفتر جس میں اللہ تعالیٰ کچھ نہ چھوڑے گا، وہ بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم ہے کہ وہ اس میں بدلہ ضرور ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ حقوق حق والوں کے سپرد کرو گے، حتیٰ کہ بے سینگ والی کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا۔ قیامت کے دن بے سینگ والی، جس بکری کے سینگ نہیں ہے، اگر سینگ والی بکری نے اس کو دنیا میں سینگ مارا تو قیامت کے دن اس بکری سے بھی اس کو بدلہ دلایا جائے گا۔ اتنے حقوق العباد کے معاملات سخت ہیں۔ لہٰذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کا خوف رکھنے والے نیک بندے حقوق العباد کے معاملات میں بہت احتیاط کرتے ہیں، حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر پر روانہ ہوتے وقت کسی نے دوسرے کا خط پہنچانے کے لیے دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اونٹ کرائے پر لیا تھا۔ سواری والے سے اجازت لینی ہوگی، کیونکہ میں نے اس کو سارا سامان دکھایا ہے اور یہ خط زائد شے ہے، یہ خط زیادہ ہے۔ کئی اونٹ والے کو جو سامان دکھایا تھا اس وقت میرے پاس خط نہیں تھا، اب خط آ گیا تو اس کو دکھانے کا بھی یہ خط زیادہ ہو گیا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، لہٰذا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ حقوق العباد کی پرواہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ دیر والے، ہسبینڈ والے، انشاءاللہ ہم بھی نیت کرتے ہیں، ہم بھی دوسروں کے حق کو ادا کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے، ہم انشاءاللہ دوسروں کا خیال کریں گے، انشاءاللہ چھوٹوں پر شفقت کریں گے، بڑوں سے محبت کریں گے۔ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے بن کر رہیں گے۔ اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ ہمیں صبح صدائے مدینہ کا ذہن دیتے ہیں کہ ہم اٹھیں اور صبح صبح لوگوں کو فجر کے لیے اٹھ کر آواز لگائیں، صدا لگائیں، صدائے مدینہ لگائیں۔ اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں سے ایک کام ہے، 12 مدنی کام صدائے مدینہ۔ تو آپ بھی نیت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہم بھی فجر کی نماز پڑھیں گے اور انشاءاللہ عز و جل دوسرے مسلمانوں کو بھی جگائیں گے انشاءاللہ۔ یہ 72 مدنی انعامات میں سے مدنی انعام نمبر 35 ہے۔ کیا آج آپ نے صدائے مدینہ لگائی؟ تو فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانا صدائے مدینہ کہلاتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہسبینڈ والے، دیر والے، اس کے اطراف والے، انشاءاللہ عز و جل فجر کی نماز میں انشاءاللہ رونق ہوگی، ہم صلاۃ و سلام پڑھیں گے، انشاءاللہ لوگوں کو جگا کر مسجد لائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد برو تحریک جاری رہے گی، مسجد برو تحریک، مسجد برو تحریک۔ تو انشاءاللہ ہم مسجد آباد کریں گے، نمازیوں کو بلا کر لائیں گے، فجر سے پہلے لائیں گے انشاءاللہ۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو الحمدللہ اگر کوئی بے نمازی بھی آتا ہے تو نمازی بن جاتا ہے، اگر سنتوں کا عامل نہیں تھا وہ سنتوں کا عامل بن جاتا ہے۔ اور الحمدللہ حقوق العباد کے حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کی سوچ سنیے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ اور بچوں کی حق تلفی نہ ہوتی ہو تو کسی قسم کا گناہ نہ کرنا پڑے تو 12 ماہ کا سفر ضرور کیجئے، 12 ماہ کا سفر ضرور کیجئے۔ دعوت اسلامی کے 3 دن کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، دعوت اسلامی کے 12 دن کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، دعوت اسلامی کے
ایک ایک ماہ کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، دعوت اسلامی کے 12 ماہ کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، اور دعوت اسلامی کے ساتھ لوگ وقف مدینہ ہو جاتے ہیں۔ وقف مدینہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کے سپرد کر دینا، کہ ہمیں چاہے ہمارے علاقے میں بھیجیں، ہمیں چاہے اپنے صوبے میں بھیجیں، ہمیں دنیا کے جس ملک میں جہاں چاہے دعوت اسلامی جب چاہے بھیج دے، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ اور بچوں کی حق تلفی نہ ہوتی ہو تو کسی قسم کا گناہ نہ کرنا پڑے تو 12 ماہ کا سفر ضرور اختیار فرمائیں۔ دین والے سفر کریں گے 12 ماہ کے لیے، 12 ماہ کے لیے اللہ کی راہ میں، دین خدا کے لیے، سنت مصطفیٰ کے لیے اپنی زندگی پیش کریں گے انشاءاللہ، دعوت اسلامی کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو آپ دعوت اسلامی کے یہ مدنی قافلہ ذمہ دار، ہمارے ذمہ داران نگران اسلامی تشریف فرما ہے، نیت کریں، اپنا نام لکھوائیں اور کہیں کہ مجھے حقوق العباد سیکھنے ہیں، مجھے اللہ کا دین سیکھنا ہے، مجھے اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، مجھے نبی کی سنتوں کو پھیلانا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے ساتھ میں 12 مہینے کے لیے سفر کروں گا، میں 1 مہینے کے لیے سفر کروں گا، میں انشاءاللہ پورے رمضان کا اعتکاف کروں گا، میں رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کروں گا۔ اپنے وقت کو دیجئے دین خدا کے لیے۔ تو آئیے نا اپنے آپ کو پیش کریں، آئیے اپنے آپ کو پیش کریں اور دعوت اسلامی کے ساتھ آ جائیں۔ کوئی اسلامی بھائی اپنے بچے کو لے کر آ جائے، اسے حافظ بنا دیں، کوئی اپنے بچے کو لے کر آ جائے، اسے عالم بنائیں، درس نظامی کتابیں پڑھائیں اس کو، کوئی اپنے بچے کو لے کر آ جائے، جناب اسے جب دعوت اسلامی جو چاہے دین کے کام کے لیے بنائے، اور پیارے اسلامی اپنے وقت کو اپنے آپ کو آ جائیں۔ آئیے میں بھی حاضر ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے مجھے سننے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، اللہ نے مجھے جوانی دی ہے، اور اس طاقت کو میں نبی کی سنتوں کو پھیلانے میں خرچ کروں گا۔ میں کسی مسلمان پر ظلم نہیں کروں گا، میں کسی مسلمان کا دل نہیں دکھاؤں گا، میں ماں باپ کو نہیں ستاؤں گا، میں ہمسایہ کو نہیں ستاؤں گا، کسی کا قرضہ لے کے نہیں دباؤں گا، میں انشاءاللہ دین خدا کی مدد کروں گا، انشاءاللہ میں سنت عام کروں گا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے، مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ بہت ساری باتیں لکھی ہیں، پھر لکھا اللہ تبارک و تعالی اس کی پل صراط پر مدد فرمائے گا۔ تو اپنے آپ کو پیش کریں دین خدا کے لیے اور مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ تو دعوت اسلامی کے جو مدنی مذاکرے ہیں، ہر ہفتے کو عشاء کے بعد مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، اس میں بھی علم دین حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے، حقوق العباد کے حوالے سے سوچ ملتی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بندوں کے حقوق یوں تو تمام ہی لوگوں کے حقوق اہمیت کے حامل ہیں، ان سب کی ادائیگی ضروری ہے، لیکن ان سب میں سے سب سے اہم رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ جب ایک عام مسلمان کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور اس کے حقوق ادا کرنے کی ترغیب موجود ہے، تو وہ افراد جن کے ساتھ خون کے رشتے ہوں ان سے تو حسن سلوک کرنے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے ہمیں صلہ رحمی کی ترغیب دلائی ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بڑی توجہ سے سننی ہے، دین والے سنیں گے؟ یہ حدیث سنا رہا ہوں، دیکھیے سنیے ذرا، حدیث نبوی سنا رہا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا کا فرمان سنا رہا ہوں۔ اگر ہم کسی سے بات کر رہے ہوں، ہمارا دل چاہتا ہے یہ توجہ کے ساتھ سنیں، ایسے ہی ہے؟ تو یہ کس کی بات سنا رہا ہوں؟ نبی کی بات۔ تو دیکھیں توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی وجہ سے دنیا کو آباد کر رکھا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ ایک قوم کی وجہ سے دنیا کو آباد کر رکھا ہے، اور ان کی وجہ سے مال میں اضافہ کرتا ہے، اور جب سے انہیں پیدا فرمایا ہے ان کی طرف ناپسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا، ان کے اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے کی وجہ سے۔ یعنی وہ جو رشتہ داروں سے تعلق جوڑتے ہیں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آباد کر رکھا ہے، اور کبھی بھی انہیں ناپسندیدہ
नजरों से नहीं देखा। तो सिला रहमी के सबसे ज्यादा हकदार कौन है? वालिदैन, भाई बहन, इसके बाद दीगर रिश्तेदार। रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करना इनका हक है, और कुरान पाक में, अहदीस मुबारका में बहुत तरगीब दिलाई गई है, और सारी उम्मत का इस बात पर इत्तिफाक है कि सिला रहम वाजिब है और काते रहम हराम है। यानी रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना वाजिब है और इनसे कता ताल्लुकी करना क्या है? हराम है। अपने मुलाजमीन के हक में भी कोताही नहीं करनी चाहिए, इनका हक भी अदा करना चाहिए, और छोटी छोटी बातों पर इन्हें मारना, इनको जलील करना, अपने जो काम करने वाले लड़के हैं, जो मुलाजमीन हैं, इनको गालियां देना, इनको बुरा भला कहना, ये तौबा माज़अल्लाह, ये भी बुरी बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खादिमों से बुरा सलूक करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। खादिमों से बुरा सलूक करने वाला, फरमाए, जन्नत में दाखिल नहीं होगा। खादिमों से बुरा सलूक करने वाला, हम अगर किसी को मुलाजिम रखें, हम अगर किसी को मातहत रखें, अगर किसी को अपना मुलाजिम रखें दुकान पर, तो हमें क्या करना है? अच्छा सलूक करना है, हमें उसके हकूक की ख्याल रखना है, हमें इसको उजरत वक्त पर देनी है, हमें उससे घूरना नहीं है, उसको डांटना नहीं है, उसको झिड़कना नहीं है, और बिला वजह शरई उसके कामों में ज्यादती नहीं करनी, और बीमारी में उसकी इयादत करनी है, उसका इलाज मुआलिजा करना है। तो लिहाजा दावत इस्लामी के शोबे में भी अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस तिब्बी इलाज बनी है, जो दावत इस्लामी के तहत अजीर हैं, दावत इस्लामी के तहत सुन्नतों की खिदमत करते हैं और दावत इस्लामी का मदनी काम करते हैं। दावत इस्लामी इनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह खैरखाई करती है और इनके इलाज में भी ताउन करती है। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अपने सेठ को भी मुलाजिम के साथ मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए। एक उस्ताद को शागिर्द के साथ मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए, और उस्ताद को भी चाहिए कि अपने तलबा के साथ गमखारी करे, बीमार होने पर इयादत करे, उनकी जायज़ ज़रूरियात और मसाइल के हल के लिए कोशिश करे, कामयाबी पर उनकी हौसला अफजाई करे, और नाकामी पर उनकी हौसला शिकनी करने की बजाय मजीद मेहनत और लगन से पढ़ने की तरगीब दिलाए। इनमें खौफ खुदा और इसके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा करने की कोशिश करे, और कौल से ज्यादा अपने अमल से उनकी मदनी तरबियत करे। निज वक्तन फवक्तन अपने इल्म दीन के फजाइल बताकर इनके शौक को बढ़ाए, इन्हें मदनी कामों में लगाए, और इन्हें भी नेकी और हुस्न सलूक की तरबियत करे। कमजोरों गरीबों पर शफकत करना यह भी बड़ा अहम है, और मुश्किल आने पर इनकी मदद की जाए, इनके अखराजात उठाए जाएं, इनसे शफकत की जाए, और गरीबों की मिस्कीनों की मदद की जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह मुझे मिस्कीन जिंदा रख, ए अल्लाह मुझे मिस्कीन जिंदा रख, और मिस्कीनी की हालत में मौत अता फरमा, और बरोज़े क़यामत मुझे मिस्कीनों के ज़िम्मे में उठा। मिस्कीन किसे कहते हैं? मिस्कीन कहते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना हो और दूसरे वक्त का ना हो। मिस्कीन कहते हैं एक कपड़े का जोड़ा हो दूसरा ना हो। मिस्कीन कहते हैं वो शख्स जिसके पास एक जूते का जोड़ा हो दूसरा ना हो, यानी ऐसा शख्स जिसके पास जरूरत के अलावा कोई चीज ऐसी नहीं जिसे बेचकर खाना ले सके, इसे कहते हैं मिस्कीन। इसे क्या कहते हैं? मिस्कीन। हमारे नबी कह रहे हैं कि या अल्लाह मुझे मिस्कीन जिंदा रख, मिस्कीनी में मौत अता फरमा, और क़यामत के दिन मिस्कीनों में उठा। अल्लाह अकबर। तो अब हमें भी सब्र करना चाहिए। अगर कोई तकलीफ पहुंचे, अगर कोई तंगी आ जाए, अगर कोई रिस्क में रुकावट आ जाए, अल्लाह से दुआ करे, छोटे भाई, बड़े भाई, बहन भाई, इन पर शफकत करे। वालिदैन की वफात के बाद छोटे बहन भाइयों की परवरिश करना, इनकी अच्छी तरबियत करना, इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना, और हर मुश्किल घड़ी में इनका साथ देना, जितना हो सके इनकी हाजत रवई और दिलदारी करना।
والدین کی حیات میں بھی ان سے شفقت و محبت سے پیش آنا، غیبت، چغلی، بدگمانی، حسد عام مسلمانوں سے بھی حرام ہے، ان سے بدرجہ اولا ناجائز ہے۔ بتقاضۂ شریعت ان سے سرزد ہونے جانے والی خطاؤں کو معاف کرنا، ان سے ہمیشہ نرمی کا برتاؤ کرنا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ اسلامی بھائی توجہ فرمائیے، غور کیجئے، دیکھیے کہ بندوں کے حقوق ادا کرنے سے دنیا میں کتنے زیادہ فائدے، دنیا میں کتنے زیادہ فائدے ہیں اور آخرت میں بھی فائدے ہیں۔ اگر کوئی بندہ حقوق العباد کو ادا نہیں کرتا تو اس کو دنیا میں بھی نقصان ہے، اسے آخرت میں بھی نقصان ہے۔ اور اس کو بندہ جو حقوق ادا کرتا ہے اس کو فائدہ کیا ہے؟ اس کو ذہنی سکون ملتا ہے، بندہ بیماریوں سے بچ جاتا ہے، اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی سے ہر شخص کو اس کا حق ملنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے معاشرے میں امن و سکون ہوتا ہے، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا شخص، اس کے درمیان عزت اور وقار اور پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ حقوق کی ادائیگی سے آپس کی محبتوں کو فروغ ملتا ہے، جس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ ادائیگی حقوق سے بندوں کے حقوق کی پامالی پر ملنے والے گناہوں سے بچت ہوتی ہے، ان گناہوں کے سبب ہونے والے عذاب سے چھٹکارا ملتا ہے، اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ اور اس کے مدنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح ہم نے بندوں کے حقوق کی ادائیگی سے دنیا اور آخرت میں ہونے والے فائدے سنے، اسی طرح بندوں کے حقوق کو ترک کرنے کی وجہ سے جو نقصانات ہو سکتے ہیں، آئیے وہ بھی سنتے ہیں۔ نمبر 1، بندوں کے حقوق ادا نہ کرنے سے دوسروں کی دل آزاری جیسے کبیرہ گناہ میں بندہ مبتلا ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، یہی دل آزاری حسد، کینے، بغض اور دشمنی جیسے کئی گناہوں پر ابھار سکتی ہے۔ ان گناہوں میں پڑنے کے سبب غیبتوں، چغلیوں، تہمتوں، بدگمانیوں اور کئی کبیرہ گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے، اور یوں بندوں کے حقوق کو ترک کرنا گویا کئی گناہوں کا سبب بن سکتا ہے۔ جن کے حقوق تلف کیے، انہیں راضی کرنے کے لیے بروز قیامت اپنی نیکیاں بھی دینی پڑ سکتی ہیں۔ نیکیاں نہ ہونے کی صورت میں ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، اور یوں جنت سے محروم ہونے پر عبرتناک انجام سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ دوسروں کے حقوق ضائع کرنے والے شخص سے لوگ نفرت کرتے ہیں، بیزار رہتے ہیں۔ آئیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جو آج دیر میں جمع ہیں، ہم نیت کریں انشاءاللہ کسی کا حق ضائع نہیں کریں گے۔ ہم بڑے بھائی کا ادب کریں گے انشاءاللہ، اپنے چھوٹے بھائی پر شفقت کریں گے، اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھیں گے، اپنے ہمسایوں کے حقوق ادا کریں گے، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں علم دین حاصل کرنا ہے، لوگوں کے حقوق کے بارے میں پتہ کرنا ہے، اپنی سوچ کو مثبت کرنا ہے، احساس ذمہ داری پیدا کرنا ہے، نیکیوں کا لالچی بننا ہے، خوف خدا کا جام پینا ہے۔ آئیے اگر یہ باتیں چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں، ہم مدنی قافلوں میں مسافر بنیں، ہم دعوت اسلامی کے ساتھ اعتکاف کریں، دعوت اسلامی کے ساتھ مدنی چینل دیکھیں، ہم اپنی تربیت کریں کس طرح سے ہم حقوق العباد کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا بندوں کے حقوق ادا کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے مدنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کا باعث ہے، اور انہیں تلف کرنا اس کی ناراضی کا سبب ہے۔ نمبر 2، بندوں کے حقوق تلف کرنا جہنم کا مستحق بننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ میں گرفتار کروا سکتا ہے۔ بندوں کے حقوق اگر دنیا میں ادا نہ کیے تو قیامت میں ادا کرنے ہوں گے۔ یہاں مال سے ادا کیے جا سکتے ہیں، مگر آخرت میں اعمال دینے پڑیں گے۔ وہ افراد جو ہمارے ماتحت ہیں، جیسے ہمارے ملازم، چھوٹے بہن بھائی، ان کے حقوق کا بالخصوص خیال رکھنا ہے، کیونکہ عموماً ایسے ہی لوگوں کے حق تلف کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔